خود کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ محرم الحرام کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں سوز و نوحہ خوانی اور عزاداری کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ عزاداری میں ذوالجناح کو خاص مقام حاصل ہے، جس کے ذریعے کربلا کے تپتے صحرا میں پیش آنے والے سانحے کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں میں اس روایت کی کیا اہمیت ہے، دیکھتے ہیں منیژ علی کی رپورٹ میں۔ ذوالجناح اقبل من المیدان خالی با ویلا با حسین ای با خریف ای با حسین ای با شہید ای با حسین ای با مظلوم۔ یہ 9 سالہ گھوڑا صابر بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج تک اس گھوڑے پر کسی شخص نے سواری نہیں کی۔ ہر صبح اس کا رکھوالا اس کی مالش کرتا ہے اور اس کے گردن اور دم کے بالوں کو سنوار کے ان کی چوٹیاں بناتا ہے۔ شام کو اس گھوڑے کو اس کی من پسند امرتیاں کھلائی جاتی ہیں اور اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے ایک اور گھوڑا لایا گیا جس کا نام شہنشاہ ہے۔ اس کی عمر 4.5 سال ہے۔ یہ اصل میں یہ جہاں پیدا ہوتے ہیں ان کے نشان ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کے ماں باپ کا، ان کا باپ کون تھا، وہ ان کی جو ماں کون تھی، یعنی ان کا اس اسٹارٹ سے پورا آپ کو ریکارڈ ملے گا، اور ان کو آپ کراچی سے باہر نہیں لے جا سکتے جب تک اس کی آپ فائل نہیں دکھائیں گے ٹول پلازا پہ، یا آپ کو باقاعدہ پرمیشن بنانا پڑتی ہے ریس کورس سے۔ یہ دونوں گھوڑے کوئی معمولی جانور نہیں، یہ دونوں ذوالجناح کے گھوڑے ہیں جن کے بغیر محرم کی عزاداری مکمل نہیں ہو سکتی۔ ذوالجناح کا لغوی معنی ہے ایسا گھوڑا جس کے 2 پر ہوں، اور یہ مارکہ کربلا میں امام حسین کی سواری کا نام تھا۔ وہ گھوڑا جو امام حسین کی شہادت کے بعد میدان جنگ سے امام حسین کے اہل خانہ کے خیموں میں گیا تھا تاکہ ان کی شہادت کی اطلاع دے سکے۔ آج لوگ اظہار عقیدت کے لیے بہت سے گھوڑوں کو امام حسین کے ذوالجناح کی شبیہ کے طور پر پالتے پوستے ہیں۔ اس کا خیال ایسے رکھا جاتا ہے جیسے گھر میں رہنے والے عام افراد کا خیال رکھا جاتا ہے، لہذا ایک ذوالجناح پالنے والی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے پاکیزہ اور حلال اور روزگار کی طرح جیسے اپنے رزق کا اہتمام کرتا ہے، ایسے اس حیوان کے لیے بھی اہتمام کرے۔ سید ناصر عباس نقوی ایک 3 کمروں کے چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں۔ انہوں نے ان میں سے ایک کمرے کو دانش بادشاہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ہفتے میں ایک دن گھر کے سارے لوگ دانش بادشاہ کو غسل کراتے ہیں اور اس کے سوموں پر تیل لگاتے ہیں۔ یہ تمام محنت عقیدت کا اظہار ہے۔ عام گھوڑے سے یہ خاصا مختلف ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو موسم کے اثرات سے بچایا جاتا ہے، خیال رکھا جاتا ہے ان کا۔ دوسرے واکنگ کے حساب سے، کیونکہ ان کی اتنی چلائی تو ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو لمیٹڈ واک دینی اور صاف ستھری خوراک، بہتر خوراک اور وقت پہ، وہ بہت ضروری ہے۔ حسین جب پہ چلے بعد دوپہرن کو، ذوالجناح عزاداری امام حسین کی بہت سی رسوم کا محور ہے۔ امام حسین کی نسبت کی وجہ سے لوگ اسے چومتے ہیں۔ In Iran, the root of the ta'ziya, interestingly, ذوالجناح کا آغاز ایران میں کچھ اس طرح ہوا کہ واقعات کربلا کو ایک اسٹریٹ تھیٹر کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ اس کا ایک جزو ذوالجناح بھی تھا۔ یہ ایرانی روایت تھی۔ بر صغیر میں یہ روایت رائج نہ ہو سکی، البتہ ذوالجناح اور تعزیہ کے جلوس رواج پا گئے۔ ذوالجناح کا تصور صدیوں پرانا ہے اور یہ انسانی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جو لوگ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کا تو اس سے تعلق بہت جذباتی نوعیت کا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہیں یہ ہماری بات مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کیونکہ فیملی ہے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ دونوں کو اسی طریقے سے جیسے ہم دونوں بھائی ہیں اسی طرح اس کو رکھا ہوا ہے۔ ذوالجناح کے لیے محبت کا اظہار ایک اور اعتبار سے بھی اہم ہے۔ in our culture, generally, by and large,
ہمارے معاشرے میں جانوروں سے محبت کم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ ہمارا مذہب تمام مخلوق خدا سے محبت کی تاکید کرتا ہے۔ شاید ذوالجناح ہمارے معاشرے میں گھوڑے سے تعلق کو زندہ رکھے ہوئے ہے، ایک ایسے وقت میں جب لوگ اپنے ماحول اور مخلوق سے تعلق کھوتے جا رہے ہیں۔ All of those things are all marginalized. ذوالجناح بل من المیدان خالی باویلا۔ محرم کے مہینے میں ذوالجناح کا وجود مرکزی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ ایوا شہید ایوا حسین ایوا مظلوم ایوا حسین ذوالجناح بل من المیدان خالی باویلا ایوا حسین شور ہوا لو خالی آیا۔ اسے چاندی اور سونے کے زیورات سے سجایا جاتا ہے، اس پر ریشمی لباس ڈالے جاتے ہیں اور لوگ ہجوم در ہجوم اس کے گرد اسے امام حسین کے ذوالجناح کی شبیہ تصور کرتے ہوئے گریہ و زاری کرتے ہیں۔ یہی وہ دن ہوتے ہیں جن کے لیے سارا سال اس گھوڑے کی دیکھ بھال اور خدمت کی جاتی ہے۔ منیشا علی، جیو نیوز، کراچی۔ ایوا غریب ایوا حسین ایوا شہید